سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم و تربیت کا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نہایت عمدہ اہتمام کیا ہوا تھا، اور ان کے انہی فرمانوں کو ہم اپنے اس مدنی مکالمے کی بنیادی بنائیں گے۔ موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ آپ کا جو تعلیم و تربیت کا جو اپنے اولاد کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ کچھ یوں تھا کہ جلیل القدر محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے بھی استاذ محترم تھے، ان کو اپنی اولاد کا اتالق یعنی نگران آپ نے مقرر فرمایا تھا، استاذ، اور آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے سہیل یا سہل ان کا نام تھا، وہ بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ العزیز ان کو بہترین تعلیم و تربیت دینے پر خود بھی متوجہ کرتے رہتے۔ ایک بار آپ نے ایک مکتوب لکھا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلاؤ کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے، انہیں کم ہنسنے دو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک والد اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم بات جو وہ سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جدول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت کرے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر و کمان لے کر برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں نکل جائے اور 7 تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے، پھر قیل اللہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے واپس آئے، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیل اللہ یعنی جو دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے، قیل اللہ کرو اس لیے کہ شیطان قیل اللہ نہیں کرتا۔ تعلیم و تربیت کی جب بات کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس میں گھر کو لیا جائے گا، کہ گھر تعلیم و تربیت کے معاملے میں یہ کسی بھی فرد کے لیے یہ مکتب اول اس کو کہا جائے، مدرسہ اول کہا جائے، پہلا مدرسہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی بالخصوص ماں کی گود ہوتی ہے۔ لوگ جو ملتے ہیں نا، عوام کی میں بات کروں یا جس کی بات کروں، جنرل اب ہر طبقے کو بھی لے سکتے ہیں، 2-3 ایک کامن پرابلم سامنے آئے۔ ایک تو ہر شخص گویا کہ اس طرح رتب اللسان ہے میں بہت پریشان ہوں، کہتا ہے جو پتھر ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اب اس کی پریشانیوں کی قسمیں، اب جو شادی شدہ ہے اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت پریشان ہے، اور پریشان اسپیشلی طور پر وہ پریشان ہے جس کی کوئی مدنی سوچ ہے۔ ایک جرنل پرابلم جو اس وقت تو جس کو میں اگر میں یونیورسل پرابلم کہوں، ایک انٹرنیشنل پرابلم کہوں، گھر گھر کا پرابلم کہوں، وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، کہ یا تو وہ بگڑ چکا ہے یا وہ بگڑنے کے قریب ہے، اور بگڑنے کی صورتیں نشے میں چلا گیا، جوئے میں چلا گیا، شراب میں چلا گیا، سوچ اچھی ہے والدین کی، گھر والوں کی سوچ اچھی بن گئی تو اس کے نماز نہ پڑھنے کا اس کو صدمہ ہے، اس کے حلیے عجیب و غریب ہو گئے، وہ کان میں بالیاں، ہاتھ میں کڑے اور پاؤں میں بھی کڑے، اور پتہ نہیں طرح طرح کے الٹے سیدھے انداز لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے، ماں میں ڈیری کر کے وہ مطلب کہ وہ ترکیبیں گھر میں بنا رہا ہوتا ہے، وہ ماں سننے کو ترس گئی، باپ ابو سننے کو ترس گئے، وہ بالکل اس کی وہ لینگویج ہی چینج ہو گئی ہے۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیسے مطلب کہ ان کا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جس طرح ہمیں ارشاد ہوا کہ ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے، ان کی ذہن سازی کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ترین آیت کریمہ کا حصہ آپ کو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو پریورٹی بیسس پہ لیں، کیونکہ یہ پریورٹی بیسس ہے، یہ بہت بڑی کیونکہ یہ پورے ایک معاشرے کی سمجھیے کہ بنیاد یہ ہماری تعلیم و تربیت پر مبنی ہے۔ آج ہم ہیں تو ہم بھی ایک تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ابھی جو سے میں نے مطالعہ کیا تو یہ مطالعہ علم حاصل کرنا یہ تعلیم ہے،
اگر مجھے کسی نے یہ پڑھ کر سنایا یا آپ اس وقت اگر آپ جو مدنی چینل پر یہاں ہیں، یہ سب تعلیم و تربیت ہی کا ایک حصہ ہے جو اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کا تعلق صرف کوئی بچوں سے نہیں ہے، یہ ایک تعلیم و تربیت کا یہ بھی ایک پارٹ ہے ہماری زندگی کا، کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے جہاں تعلیم و تربیت کی حاجت ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کہ ہم خبر میں نہ اتر جائیں، تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ ہمارا منقطع ہونے والا ہے نہیں۔ اپنے بچوں کو آپ کہاں بھیج رہے ہیں، کیا پڑھ رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، سب تعلیم و تربیت یہ سب اس کی مطلب اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر ٹریٹ کرتا ہے۔ جو بیس ہے ان تمام کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک با اخلاق فرد معاشرے میں چاہیے، خوف خدا کا حامل فرد معاشرے میں چاہیے۔ تو خوف خدا کا حامل فرد اور با کردار اور با اخلاق فرد معاشرے کو کیسے ملے گا؟ اس کا تعلق اس کی تعلیم اور تربیت سے ہے۔ ماشاءاللہ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ تاریخ کے صفحات کو ہم دیکھتے چلیں۔ اس حوالے سے ہم رسالت مآب صاحب لولاک، سیاہ افلاک، فخر موجودات، معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین عز و جل کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی تھا اقرا، اے محبوب پڑھو۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی ہی اس انداز سے نازل فرمائی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رب العالمین عز و جل کے مقدس پیغام کو اپنی امت میں کس انداز سے اتارا، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیم و تربیت کس انداز سے کی، یہ رہتی دنیا تک بے مثال ہے۔ نہ اس سے قبل کوئی ایسی تربیت کر سکا، نہ قیامت تک اس کی کوئی مثل مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو امت کے لیے پہلا پیغام دیا، وہ ترجیح کیا تھی؟ گویا رب العالمین عز و جل کی طرف سے پہلی ترجیح انسان کی اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنی اصلاح کا سامان تھا۔ اب آگے بڑھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جن کی تعلیم فرمائی، جن کی تربیت کی، اللہ اکبر کبیرہ، پھر ان جیسا کون، انہیں معرفت خدا کی تعلیم دی، اور وہ امت میں منفرد و بے مثال گروہ بنا، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ میٹھے اسلامی بھائیو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں یہاں پر رقم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تربیت کا یہ سامان فرمایا، آپ نے یہ مکتوب ارشاد فرمایا، اور اپنی مملکت کے تمام گورنروں کو یہ بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کہو کہ اپنے بچوں کی قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم، اور پھر ان کے اندر تیراکی، شاہ سواری، منقولات اور پاکیزہ نظم کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ تھی ترجیحات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو دی۔ قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں کتنی معلومات ہے؟ ٹھیک ہے، ان سے 2 باتیں سن لی، ان سے 4 باتیں سن لی، آپ کو 2 آیتیں یاد ہو گئیں، 4 روایتیں یاد ہو گئی، 2-4 وہ علمی لطائف آپ کو یاد ہو گئے، تھوڑے مطلب کہ مذہبی آدمی کو گھیرنے کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سیکھ لی۔ ابھی یہ کیا ہے، کیا آپس میں یوں لگے ہوئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تو یوں پیدا کرو، تو یہ پیدا کرو۔ 4 باتیں آپ مطلب کہ کسی بھی مذہبی آدمی کو گھیر کر یا کسی بھی اہل علم، دینی علم حاصل کرنے والے کو گھیر کر اب کو چپ تو کرا دو گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو؟ اگلے کو چپ کرانے کے بعد آپ کے پاس خود فرض علم نہیں ہے، آپ کے پاس خود واجب علم نہیں ہے، آپ کے پاس خود شریعت کا وہ علم نہیں ہے جو شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم کو یہ بات سیکھنا تم پر فرض تھی۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، جس کو ہم یہ دنیاوی طور پڑھا لکھا کہتے ہیں، ایک طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ حدیثی کتاب بخاری شریف پڑھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے مولانا لوگ چاند پر چلے گئے اور تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر بات کی، اس نے پوچھا آپ چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں۔ بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ تم سے تو اچھا ہونا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔